حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی خاصیت کیا تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتے تھے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صاد کی آیت نمبر 36 سے 40 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے۔ تو آئیے ان آیتوں کی تفسیر کو جاننے سے پہلے ان کی تلاوت اور ان کے ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ تو ہم نے ہوا کو ان کا تابع کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے ان کے حکم کے مطابق دھیمی چال چلتی تھی، اور اسی طرح جتنے شیاطین دیو عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے تھے سب کو تابع کر دیا، اور اس کے علاوہ دوسرے دیووں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اے سلیمان، یہ ہماری بے حساب عطا ہے، بس اسے لوگوں کو دے کر احسان کر دیا، سب اپنے ہی پاس رکھو، اور اس میں شک نہیں کہ سلیمان کی ہماری بارگاہ میں قرب و منزلت اور عمدہ جگہ ہے۔ بہترین تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات۔ رخاءن کا معنی ہے آسانی۔ ہوا جناب سلیمان کے تخت کو جہاں وہ ارادہ کرتے تھے اڑا کر لے جاتی تھی اور آرام سے اتار دیتی تھی۔ الشیاطین سے مراد وہ جنات ہیں جو جناب سلیمان علیہ السلام کے تابعدار ہو گئے، حالانکہ ان کا مزاج ہے سرکشی کرنا، یا تو اس سے مراد سرکش انسان اور جنات دونوں ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اس عمومیت کے ساتھ بھی شیطان کا لفظ آیا ہے۔ شیاطین الانس والجن، سورہ انعام آیت نمبر 112۔ اللہ نے معجزے کے ذریعے تمام طبیعی، انسانی اور جنی قوتوں کو جناب سلیمان کا تابعدار بنا دیا۔ جو چیز جناب سلیمان چاہتے تھے کچھ لوگ اسے خشکی میں بناتے تھے، بنائن، اور کچھ لوگ ان کی حکومت کی دریائی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، غواسن۔ ھذا عطاؤنا بغیر حساب سے مراد انبیاء کو اللہ کی بے حساب عطا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اللہ ان آیتوں میں ان لطف و کرم کو بیان کر رہا ہے جو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا ہے۔ من جملہ ہوا کو تسخیر کرنا، جناتوں کی قوت سے استفادہ کرنا، برباد کرنے والی قوتوں کو کنٹرول کرنا، اختیار دینا، اللہ سے قربت کا مقام اور روشن مستقبل دینا۔ یہ نعمتیں اس آئیڈیل حکومت کا حصہ ہیں جو جناب سلیمان نے مانگی تھیں۔ جی ہاں، ایک آئیڈیل حکومت کو برباد کرنے والی طاقتوں سے محفوظ ہونا چاہیے۔ مقرنین فی الاسفاد، تیزی سے ارتباط اور رفت و آمد کی مشکلات کو حل کرنا چاہیے۔ سخرنا لہ الریح تجری بامرہ، ماہرین سے استفادہ کرے۔ بنائن وغواسن، فیصلہ لینے کی قدرت رکھے۔ فمنن او امسک، حکومت کا ہاتھ کھلا ہو بغیر حساب، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اس کا معنوی مستقبل محفوظ رہے۔ عندنا لزلفیٰ وحسن مآب، حکومت گمراہ ہونے اور بری عاقبت کی جگہ ہے، اسی لیے جناب یوسف علیہ السلام نے کنویں اور زندان میں یہ نہیں کہا توفنی مسلمہ،
لیکن جیسے ہی حکومت ملی فوراً اللہ سے اپنی حسن عاقبت اور اسلام پر مرنے کی دعا مانگی۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ اور حضرت سلیمان کی بھی عاقبت اچھی ہوئی، حسن مآب۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئین آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، اللہ نیک لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کا قبول کر لینا جناب سلیمان کی حکومت مانگنے کی دعا کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 3، اللہ کے ارادے سے طبیعت نیچر فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے اور نقصان دہ بھی۔ بریحٍ صرصر، سورہ حاقہ آیت نمبر 6۔ فسخرنا لہ الریح۔ نمبر 4، انبیاء کے پاس تکوینی ولایت ہوتی ہے۔ نمبر 5، جناب سلیمان کی حکومت کے آگے دنیا کی صنعت ابھی بہت پسماندہ ہے۔ نمبر 6، جنات انسانوں کے فائدے کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، صحیح انتظامات اور مینجمنٹ کے ذریعے سرکش لوگوں سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، جنات کے پاس عقل، شعور اور مہارت ہوتی ہے۔ نمبر 9، انسان دوسرے انسانوں اور طبیعت پر غلبہ پانے کی قدرت کے ساتھ ساتھ جناتوں اور شیطانوں پر غلبہ پانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 10، سمندر دولت اور قدرت کا ایک منبع ہے۔ نمبر 11، اہم منصوبوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے تمام قوتوں کو اکٹھا کر کے ان سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 12، اجنبی اور غیر مومن لوگوں کی مہارتوں سے استفادہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 13، الہی حکومت میں زندان کا ہونا ضروری ہے۔ بعض جناتوں کا عمارت بنانے والا اور غوطہ لگانے والا ہونا اور بعض کا زندان میں ہونا یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ لوگ آزاد ہوتے تو جناب سلیمان کی حکومت میں مشکل پیدا کرتے۔ نمبر 14، الہی حکومتوں میں حاکم کو اللہ کی طرف سے قدرت اور اختیار دیے جاتے ہیں۔ نمبر 15، عطا کرنے اور منع کرنے میں بخشش مقدم ہوتی ہے، فمنن امسک سے پہلے آیا ہے۔ نمبر 16، الہی حکومت وہی ہے جس میں امنیت، صنعت، مینجمنٹ اور طبعی سہولیات معنوی مقام کے ساتھ ہوں۔ نمبر 17، مادی وسعت، بنائن و غواص اللہ سے قربت کے مقام کے خلاف نہیں ہے۔ نمبر 18، اکثر حکومتیں اپنے شروعاتی دور میں اچھا کام کرتی ہیں اور ایک حد تک محبوبیت پیدا کر لیتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کی محبوبیت اور قدرت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جناب سلیمان کی حکومت کی عاقبت بھی اچھی رہی۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ اکثر حکومتیں اپنے شروعاتی دور میں اچھا کام کرتی ہیں اور ایک حد تک محبوبیت پیدا کر لیتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کی محبوبیت اور قدرت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایسی نہیں تھی، وہ شروعاتی دور میں بھی اچھے کام کرتی تھی اور ان کی حکومت کی عاقبت بھی اچھی رہی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں کا ارادہ کرتے تھے ہوا ان کے تخت کو اٹھا لے جاتی تھی اور آرام سے اتار دیتی تھی۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔